بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سارغ بن راغب بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفشد بن سام بن نوح۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب طارق کی عمر 75 سال ہوئی تو اس کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے، پھر ناحور اور ہاران پیدا ہوئے، ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل تاریخ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام منجلے بھائی تھے اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں ہی اسی زمین میں فوت ہو گئے جس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کلدانیوں کی زمین تھی جس سے مراد بابل شہر ہے۔ اہل سیرت اور مورخین کے نزدیک یہی مشہور اور صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس سے ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق میں برزخ نامی بستی کے پہاڑ قاسیون میں پیدا ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اور ان کے بھائی ناحور نے ملکہ بنت ہاران سے یعنی اپنی چچازاد بہن سے شادی کی۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ان سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ طارق اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنی بیوی اور پوتے کو لے کر چلے اور انہیں کلدانیوں کی سرزمین سے کنعانیوں کے علاقے میں مقام حران میں رہائش اختیار کی۔ طارق 250 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس دور میں کلدانیوں کا مقام سکونت یہی تھا اور جزیرہ اور شام کی زمین میں بھی ان کی آبادی تھی۔ یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور دمشق شہر کے آباد کرنے والے بھی اسی ستاروں کے دین کی پیروی کرتے تھے۔ یہ لوگ قطب شمالی کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور کئی قسم کے اقوال اور افعال کے ساتھ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کیا گیا تھا۔ یہ لوگ وہاں عیدیں مناتے اور قربانیاں بھی ان ستاروں کے پاس کیا کرتے۔ اس طرح اہل حران بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سب لوگ اللہ کی ذات کے منکر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ نے ان کو فتنوں اور گمراہیوں کو دور فرمایا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے: ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہی ہدایت دی اور ہم اس کو جانتے تھے، وہ اس کا اہل حقدار تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔